بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ویسے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں روزانہ درس قرآن ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو مختلف موضوعات کے اوپر آپ حضرات کے سامنے گزارشات عرض کی جاتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل وہ لوگ جو دین سے بالکل بیزار ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ علماء حضرات، مولوی حضرات یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن دین کی پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کو یہ بتایا جائے گا کہ فرقہ واریت اصل کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ کون آدمی فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے اور کون وہ ہے کہ جو امن کا درس دیتا ہے۔ تو اصل میں فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دو ٹکڑے کر دینا یا کسی چیز کو کاٹ دینا، یہ مطلب ہوتا ہے فرقے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ہوتا ہے فرقہ اور ایک ہوتی ہے جماعت۔ جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور فرقہ جو ہے یہ وہ ہے جو ٹکڑے کر دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، یہ یوں کہو منزل سے دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ہمارا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد حاصل ہے۔ اس لیے ہمارا نام میں دو ہی چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت، نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہمارا نام ہے، اور یہ نام بھی کوئی بناوٹی نہیں ہے۔ کئی دفعہ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ اہل سنت والجماعت اصل میں یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران میں جب نازل ہوئی کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ہم اہل البدعۃ والہوا، وہ بدعت کی پیروی کرنے والے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کسی بھی فرقے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے جو بدعات یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، بولے اہل سنت والجماعت، یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا نام ہے، اور یہ نام کو بناوٹی نہیں ہے، دیگر بھی بہت سارے حدیثوں سے یہ نام ثابت ہے۔ تو اب آپ حضرات کی خدمت میں اصل جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نمبر آ جاتا ہے فقہ کے اماموں کا، ہم تمام فقہ کے جو امام ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اگرچہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جیسا کہ ہم کلمہ تو ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ادب احترام کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ آگے پھر محدثین ہیں، الحمدللہ ہم تمام محدثین جتنے بھی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی خدمت کی ہے، الحمدللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ آگے پھر جناب اولیاء اللہ بزرگان دین جتنے بھی سچے اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ ہم ان سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے حق بات ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ان کے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مسلک کے اندر الحمدللہ ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو فرقے ہیں، تو اگر آپ فرقوں کی طرف جائیں گے تو کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام کا ادب نہیں کرے گا، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا جو اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام نہیں کرے گا۔ کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا جو حضرات فقہا جنہوں نے قرآن اور
قرآن و سنت سے جنہوں نے آسان کر کے مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں، کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا۔ کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا جو حضرات محدثین کا احترام نہیں کرے گا، نہیں سمجھ آئی؟ اور کوئی فرقہ آپ کو ایسا ملے گا جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین جو سچے اللہ کے ولی ہیں ان کی بے ادبی اور توہین کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے مذہب کے اندر بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا کہ ایک گمراہ آدمی ہے، اس کے نظریات، اس کے عقائد وہ گمراہ ہیں، گمراہی کے اوپر مبنی ہیں، تو یا اگر وہ ان مقدس ہستیوں کے توہین کرتا ہے اس کی حقیقت لوگوں کو بتانا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کسی مقدس ہستی کو کافر کہتا ہے، مثلا صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، یا کسی اور مقدس ہستی کو، تو ہم کہتے ہیں یار جو ان کو کافر کہتا ہے یہ کافر ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ پرست ہے۔ اس کو فرقہ پرست نہیں کہتے جو مقدس ہستیوں کو کافر کہتا ہے۔ حیرانگی والی بات ہے کہ نہیں؟ یا اگر مرزا جیلمی کو جناب اس کی کلاس لیتے ہیں اور اس کی خبر لیتے ہیں اور مرزا جیلمی ہم اس کی جناب پکڑ کرتے ہیں، علمی پکڑ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور یار اس کے دیکھو نا یہ فرقہ واریت کا دعویٰ دیتے ہیں، حالانکہ اس نے اپنے چینل کا نام اہل سنت پاک رکھ کے اس نے پاک ہستیوں کی توہین کی ہے۔ بالکل یہ پروف اور ثبوت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی ایسی نہیں کہ کوئی الزام ہو، حقیقت پر مبنی ہے یہ ساری باتیں، نہیں سمجھ آئی؟ پہلے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کرا، اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا باقاعدہ، جب لوگوں نے کہا بھی رجوع کر لے، ابھی تک رجوع اس کا ثابت نہیں ہے، نہ اس نے ابھی تک اپنا رجوع ریکارڈ کروایا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے نام اہل سنت پاک رکھے، نہیں سمجھ آئی، اور اس نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور پاک ہستیوں کی کیا کہ انہوں نے توہین کی، تو یہ میرے مسلمان بھائیوں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو میں حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گمراہ آدمی ہے، اس کے عقائد، ایک بندہ مجھے اعلان میں کہنے لگا کہ دیکھیں جی آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی میں 100 اگر خامیاں بھی ہو نا اور ایک خوبی ہو تو اس کی خامی بیان نہ کرو اور اس کی خوبی بیان کرو، نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو علماء ان گمراہ فرقوں کے خلاف بولتے ہیں، لوگوں کو حقیقت بتاتے ہیں، یا یہ جو آج کل ٹکے ٹکے کے لوگ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی پڑھنی نہیں آتی، اور وہ پاک ہستیوں پہ جناب بکواسات کرتے ہیں، جب ان کی حقیقت ہم بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو نا امام صاحب نے کہا تھا کہ 99 بھی اگر برائیاں ہوں تو وہ نہ بیان کرنا، ایک خوبی ہو تو وہ بیان کرنا۔ تو میں نے کہا جناب آپ اس عبارت کو سمجھے نہیں ہیں، آپ اس عبارت کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اگر کسی آدمی ایسے برائیاں ہوں، نہیں سمجھا، اور خوبی ہو تو اس خوبی کو بیان کرو اور ان برائیوں پر پردہ ڈالو، لیکن جس آدمی میں عقیدے کی برائی ہو نا، یاد رکھو عقیدے کی برائی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ امام صاحب نے تو خود جو ان کے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے ہیں جی، قدریہ، جبریہ اور دوسرے تیسرے، ان کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود گمراہ کہا ہے۔ کوئی آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سارے بولیں تو دیکھو نا عبارت کیا تھی اور اس کا مطلب لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا بھئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا، اگر عملی کسی میں برائیاں ہوں تو چلو 99 برائیاں ان کو بیان نہ کرو، خوبی کو بیان کرو، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر عقیدے کی گمراہی ہو نا میرے بھائیو، اس کو بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ کتنے لوگ اس کے پیچھے چلنے والے وہ میرے بھائیو گمراہی کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ تو اس لیے میں اپنے کئی بار مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان علماء کرام جو الحمدللہ عقائد کے اوپر محنت کرتے ہیں، ان علماء کا آپ شکریہ ادا کریں۔ ویسے تو دین کے کسی بھی حصے کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر جو علماء کرام خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، لیکن جو عقائد اور نظریات کے میدان میں محنت کر رہے ہیں نا، ان کو زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو اور الحمدللہ وہ ایک بنیادی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ابھی دیکھو نا یہ غامدی صاحب جن کو کتنے لوگ ٹی وی چینلوں پہ بلاتے ہیں، کتنے لوگ خاص طور پر کالجوں والے، یونیورسٹیوں والے ہیں جی، تو یہ لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی پہلی روایت کا انکار کیا ہے، جو وحی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی تھی اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور اب جناب اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو ابھی رجب میں واقع معراج بیان ہوتا ہے، اس واقع معراج کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، نہیں سمجھ آئی؟ داڑھی کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہوا ہے، جو بے شک کوئی آدمی بھی یوٹیوب پہ لکھے غامدی صاحب کے بارے میں کہ داڑھی کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے یہ تاثر دیا ہے باقاعدہ طور پر، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے، یہ تو عرب کا روایت ہے، کوئی رکھ لو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں سمجھ آئی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، اور میں 24 گھنٹے گناہ میں رہتا ہوں، یار میں اس گناہ سے توبہ کر لوں، داڑھی رکھ لوں،
اس کے دل میں سنت کی محبت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بولو نا ساری، سنت کی محبت ہے نا، تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا اور داڑھی رکھ لے گا، توبہ استغفار کر لے گا۔ لیکن ایک نوجوان کے ذہن میں جب یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ داڑھی سنت رسول ہی نہیں ہے، یہ تو عرب کا رواج ہے، ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، جو بندہ رکھ لے ٹھیک ہے، نہ رکھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ زندگی بھر داڑھی رکھے گا؟ اس کے دل میں داڑھی کے احترام آئے گا، جذبہ آئے گا؟ اور پھر اللہ معاف کرے، دین کے نام نہاد مذہبی سکالر ہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک حدیث اس نے بیان کی اور اس میں کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرت کے امور بیان کیے اس میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، تو حالانکہ وہ الفاظ درمیان سے اڑا گیا، ایفاء اللحیہ، نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی اس کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ داڑھی کو بڑھانا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور یہ فطرت کے امور میں سے بھی ہے، لیکن نہیں بیان کیا اس نے لوگوں کے سامنے۔ اور مسجدوں میں تو آج نوجوان کم آتے ہیں، لیکن یہ موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں، موبائل کے اوپر۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگا، وہ SHO تھانے میں، تو اس سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا، وہ ہمارے ساتھ حفظ میں بھی پڑھتا رہا، مجھے کہنے لگا جی دیکھو نا یہ لوگوں نے کتنا دین کو آسان بیان کیا ہے، ہیں جی کہ 5 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ لو، ہیں جی آپ نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جناب 5 کی کیا ضرورت ہے، آپ ایسا کیا کریں ہفتے کی اکٹھی پڑھ لیا کریں، نہیں سمجھ آئی؟ کیا کریں؟ ہفتے کی جس دن آپ کی چھٹی ہو نا اتوار کو، تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس دن آپ نمازیں پڑھ لیا کریں، باقی آپ ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا ہو، نہیں سمجھے؟ ہاں کبھی سفر میں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام 2 نمازوں کو صورتاً جمع کرتے تھے کہ زور کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز جو ہی داخل ہوا تو پہلے وقت میں عصر کی نماز پڑھی، پھر سفر پہ نکل گئی، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو کہتے ہیں صورتاً جمع کرنا، کہ زور کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھ لیا، ادھر عصر کا وقت داخل ہوا تو ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر حضور پاک سفر پہ نکل گئے۔ ایسا تو ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھاؤ، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جو فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فرقہ واریت وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کریں، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جو صحابہ کرام کی توہین کریں، جو اہل بیت کی توہین کریں، اور جناب والا فرقہ واریت وہ پھیلاتے ہیں جو فقہ کے اماموں کی، حدیث کے اماموں کی توہین کریں یا اولیاء اللہ بزرگان دین کی توہین کریں۔ یہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت، فرقہ واریت کو پھیلانا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے بیانات کے اندر بھی، اپنے کتابوں، ہمارے جو عقائد کی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ پڑھیں کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو دین سے دور لوگ ہیں نا، ہیں جی، تو وہ بہانہ بنا کے دین سے اور مزید دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھئی ایک آدمی اگر دیکھو نا، مثال کے طور پر مرزئی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، لیکن قرآن کی 100 آیتوں کے منکر ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی 200 صحیح حدیثوں کے منکر ہیں۔ تو اب اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہو مان لو اور جس چیز کا مرضی ہے کیا کر دو، انکار کر دو۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ نہیں سمجھے؟ حالانکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں ایمان کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ایمان کہتے ہیں تمام دین کے ضروری عقائد کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے، اور دین کے ضروری عقائد میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک چیز کا بھی بندہ انکار کر دے تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کی نشست میں بس مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمارا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت یہ نام بھی بناوٹی نہیں ہے، یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و نظریات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔